حدیبیہ میں صحابہ آگے بڑھ کر رسول اللہ کی مبارک تھوک ایسے ہاتھوں پر لے رہے تھے، تیرے نزدیک تو پھر یہ بھی عجیب بن جائے گی کہ یہ کیا بات ہوئی جی، تھوک وہ لے رہے تھے، پھر تھوک وہ صاف نہیں کرتے تھے، ایسے کر کے منہ پر مر، تیرے نزدیک تو یہ بھی جرم بن جائے گا، یہ جی بڑا ایک مقدس مذہب ہے ہمارا دین، بڑی طہارت والا، تیرے نزدیک تو یہ بھی جرم بن جائے گا، لیکن تیرے نزدیک تو نے تو دین کو مانا ہی نہیں، تیرے نزدیک یہ جرم ہے۔ لیکن عروہ بن مسعود جب واپس گئے مشرکین مکہ کی طرف سے مذاکرات کر کے میدان حدیبیہ میں واپس گئے تو مشرکین مکہ نے کہا کیا خوشخبری لائے ہو، کیا حضور علیہ السلام حدیبیہ سے واپس چلے جائیں گے، کیا ہمارا مکہ بچ جائے گا فتح ہونے سے، کیا عرب کے اندر ہماری حکومتیں رہیں گی، یا رسول اللہ غالب آ جائیں گے؟ اس نے کہا نہ پوچھو، انہوں نے کہا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا اے قوم واللہ لقد وفدت علی الملوک ووفدت علی قیصر وکسری والنجاشی واللہ ان رأیت ملکا قط یعظمہ اصحابہ ما یعظم اصحاب محمد محمدا۔ انہوں نے کہا کیا پوچھتے ہو، میں بڑے بڑے درباروں میں گیا، میں قیصر و کسریٰ کے دربار میں گیا، میں نجاشی کے دربار میں گیا، لیکن جو منظر میں نے محمد عربی کے دربار کا دیکھا میں نے کہیں نہیں دیکھا۔ اس نے کہا کیا دیکھا؟ انہوں نے کہا واللہ ان تنخم نخامتا الا وقد فی غف رجل منہم فدلک بها وجہہ وجلدہ۔ اس نے کہا میں نے دیکھا کہ جب نبی علیہ السلام مبارک تھوک زمین پر پھینکتے ہیں تو 1400 صحابہ ہاتھ لے کر دوڑ پڑتے ہیں، حضور یہاں پھینکے، حضور یہاں پھینکے، اور جب حضور تھوک مبارک پھینک دیتے ہیں پھر وہ اپنے ہاتھوں پہ مل کر اپنے منہ پر ملتے ہیں ایسے کر کے۔ وَإِذَا تَوَضَّأَ كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وُضُوئِهِ، جب رسول اللہ وضو فرماتے ہیں تو وضو کا پانے لینے کے لیے صحابہ ایسے دوڑتے ہیں، قریب ہے کہ ایک دوسرے کو قتل کر دے کہ یار زور کا تو نے لیا، اثر کا تو مجھے لینے دے کم از کم۔ وَمَا يُحِدُّونَ النَّظْرَ إِلَيْهِ تَعْظِيمًا لَهُ، فرمایا ایسے آنکھ اٹھا کر بھی حضور کی طرف نہیں دیکھتے، کہیں دیکھنا بھی بے ادبی نہ بن جائے۔ وَإِذَا أَمَرَهُمْ ابْتَدَرُوا أَمْرًا، حضور ایک کو حکم دیتے ہیں جاؤ جا کر یہ کام کر کے آؤ، 1400 صحابہ اس حکم کو بجا لانے کے لیے دوڑ پڑتے ہیں۔ تیرے نزدیک تو یہ عیب بن گیا، لیکن عروہ بن مسعود کے ایمان کا سبب بن گیا۔ یہ کیا باتیں لوگ کرتے ہیں، یہ باتیں کر کے تم کیا سمجھ سکتے ہو ناموس رسالت کا مسئلہ چھپ جائے گا یا امت اس میں مدانت کر جائے گی؟ نانا امت زندہ ازاں کے ملت را حیات از عشق اوست اور برگو ساز کائنات از عشق اوست۔ اقبال کہتا ہے امت مسلمہ زندہ ہے، زندہ رہے گی، غالب ہے، اب کوئی بات نہیں، فرنگی را دل زیر نگی نیست، کیوں جی کوئی بات نہیں، یہ 4 دن امریکہ کر لے جو کرنا ہے۔ افغانستان کو لتاڑنے کے بعد ایک بندہ بھی اس کے قابو ایسا نہیں آیا جو کہے میرا ایمان لے لو مجھے پیسے دے دو، ایک بندہ بھی اس کے قابو میں نہیں آیا جو گوانتا نامو بے میں تم نے علماء کی داڑیاں مونڈ دی اور پتہ نہیں کیڑ پنجروں میں بند کیا جیسے حیوانوں کو بند کیا جاتا ہے، لیکن ان پنجروں میں وہ بند رہے، قرآن کی تلاوتیں وہاں بھی وہ کرتے رہے، ہاں اسلام کو وہاں بھی انہوں نام اقبال کہندا فرنگی را دل زیر نگی نیست، اقبال کہندا آج تک فرنگی ایک دل تے قابو نہیں پا سکے، ملکاں تے تھا جی ہاں متاعو ملک است تو دین است، انہاں کیا ہونا ملکاں تے قبضہ ضرور کیتا ہے لیکن دین تے قبضہ نہیں کر سکے۔ ہاں جتنا مرضی جہاں بھی کتنی پابندیاں لگیں، مسجدوں کے سپیکر اترے، میلاد شریف پر پابندیاں لگیں، ممتاز قادری تختہ دار پر لٹکا اور 1 لاکھ سے زیادہ بندے تحریک لبیک کے اندر چلے گئے، تو کیا لبیک کا نعرہ بند ہوا؟ نا اب تو چوکوں میں تھوڑی دیر موٹر سائیکل بھی رکے تو کہتا ہے لبیک یا رسول اللہ۔ توجہ ہاں اقبال کہنا فرنگی را دل زیر نگی نیست متاعو ملک است و دین است، انہیں کیا اس تا متاع اتنا ہی ہے، عراق دے کنویں تے قبضہ کر لیا، تیل دے کنویں لین آیا سی تے قبضہ کر لیا، افغانستان دے خزانے تے قبضہ کرنا آیا سی خزانے لے کے چلا گیا، اور شام دے اندر جیڑا کچھ ہوتے لوٹ مار سی امریکہ کر کے چلا گیا، لیکن پھر کیا لرزہ بر اندام ہے؟ اتنا ظلم مچانے کے بعد پھر امریکہ کیوں پریشان ہے؟ کیوں جی خدا بندے کے در تحفے حریمش۔ اقبال کہتا ہے جتنے چمچے کڑچے گئے وائٹ ہاؤس کا طواف کرتے رہے اور ملکہ برطانیہ کا طواف کرتے، خدا بندے کے در تحفے حریمش، کہتا ہے وہ جتنے تمہارے چمچے کڑچے گئے یا حکومتیں کرتے رہے اور تمہارے دروں کا طواف کرتے رہے، صد ابلیس است یک روح الامین است، کہتا لکھاں ابلیس ضرور گئے لیکن محمد عربی کا ایک غلام بھی تمہارا طواف کرنے کے لیے نہیں گیا۔ یہ بات ہے، تم کیا سمجھتے ہو حضور کا دین ایسے چلا جائے گا؟ نا یہ دین اپنی پاور رکھتا ہے، ہاں
اس لیے اس دین پر کوئی غالب نہیں آ سکتا. ملکوں پر تم نے قبضے کر لی, یہاں بھی 100 سالہ برطانیہ رہا, تو 1947 کے بعد پھر حضور کے غلام میدان میں آ گئے. تم نے ہمارے کیا چھوڑا, یہاں تو کوئی چیز ہی نہیں چھوڑی, ہر چیز لوٹ کر لے گئے جناب, لائبریریاں لوٹ کر لے گئے, حسین و جمیل پتھر لے کر, وہ کوہ نور جو ہیرا بھی تم لوٹ کر لے گئے. تو کیا پھر وہ ہیرے کی وجہ سے تو ہماری عزت نہیں ہے نا, ہماری عزت تو یہ ہے بمصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہماؤز گرباؤ نہ رسیدی تمام بولابیس. امت مسلمہ کی وجہ پتھروں سے نہیں ہے, ہیروں سے نہیں ہے, تیل کے کنویں سے نہیں ہے, روٹی سے نہیں ہے, سڑکوں سے نہیں ہے, جہازوں سے نہیں ہے. امت مسلمہ کی عزت محمد عربی کی غلامی کے اندر ہے.